باقی عبادات کی طرح سے ہے، اس میں مرد و زن کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جو شرائط نماز جماعت میں خواتین کے لیے ہیں وہی شرائط اعتکاف میں مردوں کے لیے ہیں، وہی شرائط خواتین کے لیے ماشاء ہیں۔ اس لیے اسلام نے عورتوں کو مردوں سے الگ کر کے کوئی آئسولیشن کی زندگی گزارنے کی ترغیب نہیں دلائی۔ ہاں، جو حدود اور قیود ہیں ان کا خیال رکھنا ظاہر ہے ہر صورت میں فرض ہے۔ کیا حج پہ، عمرے پہ خواتین نہیں جاتی؟ جاتی ہیں۔ وہاں پر اگر وہ اس ہڑبونگ میں حدود کا خیال نہیں رکھ پاتی ہیں تو وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے اور انتظامی مسئلہ ہے، لیکن آیا شریعت نے ان کو اجازت دی ہے یا نہیں؟ بالکل دیا ہے۔ لہٰذا جس طرح سے حج میں، عمرے میں، جماعت کی نماز میں، مسجد الحرام میں، مسجد نبوی میں خواتین الگ بیٹھتی ہیں، مرد الگ بیٹھتے ہیں، درمیان میں پردہ ہوتا ہے، حجاب کا خیال رکھا جاتا ہے، اس حجاب کے خیال کے ساتھ محرم اور نامحرم کے اختلاط کا خیال رکھا جاتا ہے، انہی شرائط کے ساتھ آپ مسجد میں بھی وہی اعتکاف کر سکتے ہیں، خاتون بھی کر سکتی ہے اور مرد بھی کر سکتی ہے۔ البتہ اس مسجد میں گنجائش ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں البتہ شرط یہ ہے کہ مسجد جامع ہو، جو شہر کی سب سے بڑی مسجد ہو۔ جب بڑی مسجد ہوگی تو وہاں پر انتظام بھی اسی حساب سے ہوگا۔ اور ایک اور نقطہ تھا میرے ذہن سے نکل گیا، بعد میں اگر یاد آئے۔ علامہ صاحب آپ کی طرف میں دوبارہ آؤں گا۔ قاری صاحب، یہ مسجد کے اندر لوگ اعتکاف کرتے ہیں تو وہ کون سے کام ہیں جو انہیں نہیں کرنے چاہیے جس کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ جائز ابھی ناجائز؟ عورتوں والی بات رہتی ہے، عورتوں کی بات آپ پوری کر دیں۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ شہیدی صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی، اور اس سے پہلے جو محترم عظیمی صاحب عظیمی صاحب عظیمی صاحب نے عزیز فرمایا نا، الرحمن عظیمی۔ یہ بات تو درست ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف بیٹھا، حضرت عائشہ نے آپ سے اجازت مانگی مسجد میں اعتکاف خیمہ لگانے کی، ٹھیک ہے، آپ نے اجازت دے دی، یہ بخاری کی روایت۔ صحیح ہے۔ پھر دوسری دو بیویوں نے، حضرت حفصہ نے، حضرت زینب نے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ نے اجازت لے کے بیٹھ گئی ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں پوچھا، لیکن دیکھا دیکھی ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بھئی حضرت عائشہ زیادہ عرصہ نبی کریم کے قریب رہیں گی تو محبت تو ہمیں بھی ہے، تو جیسے کہ نمبر ہمیں بھی ملنے چاہیے، تو اس حوالے سے انہوں نے بھی اپنے خیمے لگا دی۔ جب اللہ کے رسول تشریف لا دیکھا تو یہ خیمہ کس کے ہے؟ تو یہ تو حفصہ کا ہے یا زینب کا ہے، یہ تو عائشہ نے تو پوچھ کے لگایا تھا۔ آپ ناراض ہو گئے، آپ نے اپنا خیمہ اکھڑوا دیا۔ مردوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ ہی نہیں بچی، ساری عورتیں آ کے بیٹھ گئی۔ پھر آپ نے وہ اعتکاف جو آج چھوڑا تھا نا، پھر آپ نے شوال میں آپ نے اسے قضا کیا، اس اعتکاف کو شوال میں کیا۔ اعتکاف کی قضا بھی ہوتی ہے؟ جی، جو آپ لازم کر لیا، اللہ کے رسول ہر سال بیٹھتے تھے تو آپ بیٹھتے تھے، پھر شوال کے شروع عشرے میں آپ نے کیا۔ اب یہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عظیمی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ خواتین مسجد میں بیٹھ سکتی ہیں، لیکن مجھے اس وقت تکلیف ہوئی کہ جب انہوں نے کہا افضل عمل یہ ہے کہ عورت گھر میں بیٹھے۔ جب اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھے، اپنی بیوی عائشہ سے کہا کہ تو مسجد میں بیٹھ، پھر نبی کے عمل کو مفضول کہنا اور کسی فقہی فتوے کو افضل قرار دینا، یہ انصاف نہیں۔ ان سے بھی دلیل لے لیں گے کیا؟ بالکل، ہاں بالکل دلیل لے۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ افضل وہی ہے جو اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ اور نماز اللہ، اب تو ہمارے زمانے میں اتنی آسانی ہے، خواتین کے راستے، زینے، ہر چیز، مساجد، ہال، سب کچھ الگ ہوتے ہیں۔ لاؤڈ کا وہاں انتظام ہوتا ہے، مردوں سے تھوڑا پیچھے ہوتا ہے یا اوپر ہوتا ہے پیچھے کی طرف، لیکن اس مردوں سے ان کا کوئی اختلاط نہیں ہوتا۔ جبکہ رسول اللہ کے زمانے میں اللہ کے رسول نے اس وقت بھی عورتوں کو منع نہیں کیا، جب آگے امام ہوتا، پیچھے مردوں کی صفیں ہوتی اسی ایک ہی ہال میں، اور پیچھے بچوں کی صفیں ہوتی اور آخر میں عورتوں کی صفیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے تب بھی منع نہیں کیا، بلکہ صحابہ سے کہا لا تمنعوا نساءکم المساجد، اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ مسجد کی حاضری جس طرح مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عورت شوق رکھتی ہے مسجد میں نماز پڑھنے کی تو اللہ کے رسول کا پھر یہ حکم ہے ان کے شوہروں کو کہ اپنی بیویوں کو منع نہ کرو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے عظیم صاحب، اس کے اوپر اگر آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو پلیز کر دیں۔ قاری صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ جب ازواج مطہرات نے خیمے لگا دیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے نا، اور اپنا خیمہ بھی اکھاڑ دیا ہے، تو افضلیت تو نہیں رہی۔ یعنی عورتوں کے اعتکاف میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن کیا تھا؟ ناراضگی کا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ شوق کی بات ہے، اگر عورت شوق رکھتی ہے تو منع کرنے کا تو میں نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ بھائی مسجد میں وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ مولانا نے بھی کہہ دیا کہ بھائی
فقہ حنفی میں جائز ہے، لیکن افضل کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ تو نماز کے متعلق صراحت آئی ہے حدیث میں نا۔ اب تھوڑا سا نصوص میں ہم روح کو بھی دیکھتے ہیں کہ مطلب کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ اگر مردوں کے لیے مسجدوں میں نماز افضل ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ ان کی نماز گھر میں ہوتی ہی نہیں ہے، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، تو پھر عورتوں اور مردوں میں یہاں فرق کیوں آیا ہے؟ فرق ہے نا تو طواف میں تو پھر زیادہ، وہ اعتکاف میں زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہاں تو راتوں کو بھی عورتیں وہاں مسجد میں ڈیرا ڈال کے رہیں گی۔ تو اس نقطہ نظر سے میں نے کہا، باقی افضل اور مفضول کا شاید مجھے نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی بات آتی ہے، تو میں تو فقہ حنفی کا نقطہ نظر صرف پیش کیا کہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ گھر میں بہتر ہے اور باقی وہاں کر سکتے۔ بہت خوب، ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، ہاں بریک کے بعد کا اظہار کیا، وہ اس بات پہ نہیں کیا ناراضگی۔ حضرت عائشہ نے اجازت لے کے بیٹھی، باقی دو اجازت لے کے نہیں بیٹھی۔ آپ کو یہ بات ناپسند لگی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول اعتکاف بیٹھا کرتے تھے اور آپ کے بعد ہم بھی بیٹھا کرتے تھے، اور ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی صحابہ کرام کے دور سے، ایک مثال بھی کہ خواتین گھر میں اعتکاف بیٹھی۔ اچھا، اعتکاف قرآن نے جو اشارہ کیا نا کہ انتم عاکفون فی المساجد، یہ مردوں کو بھی عورتوں کو بھی دونوں کو یہی حکم ہے۔ اعتکاف کے ساتھ مسجد کا رشتہ لازم ملزوم ہے، گھروں میں، دفتروں میں، فیکٹریوں میں اعتکاف نہیں ہوگا۔